لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل علم عليم. وقال الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بقى من خشية الله حرم الله عليه النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. کیا شان حق نے عطا کی سواری، کیا شان ہے پیارے نبی، حق نے عطا کی سواری. معراج سے دی برداری، بدل اولاد کمالی. ظلمات کی جب کفر کی شرک و ضلالت گری، ظلمات کی جب کفر کی شرک و ضلالت
اسلام کی دعوت ملی تکلیف بھی اس یعنی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت ملی تکلیف بھی اس جس دعا دشمن کو دی حسرت جمیع خصالی ایک دو دنیا میں تھی آواز لگی ایک دو دنیا میں تھی آواز لگی ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف قابل صد احترام حضرات علماء بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی بھائیوں اور بہنیں، آج 29 اگست عیسوی 2010 اور یہاں شاہپور میں جبیر موتی والا مسجد میں اسلامی مجلس کے عنوان سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ اس جمع ہونے کو اپنی رضامندی کا ذریعہ بنائے۔ آج خیال ہوا اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف میں رونا، آنسو بہانا، اس کے متعلق کچھ باتیں بیان کی جائیں۔ اسی لیے میں نے جو آیات خطبے میں تلاوت کی ہے، پہلی آیت جو تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے، اللہ کی خشیت بیٹھ جائے۔ ہے آیت کریمہ چھوٹی سی، لیکن علماء لکھتے ہیں اگر پورے دھیان اور استحضار سے اس آیت کو پڑھا جائے تو یہ انسانوں کے دلوں کو ہلا دینے والی آیت ہے، اور یہ ایسی آیت ہے کہ جس آیت کو سننے کے بعد وقت کے بڑے بڑے ڈاکوؤں نے سچی توبہ کر لی اور اللہ کے ولی بن گئے۔
ہمارے مشائخ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھا جائے. جیسے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ اشعار جب پڑھے جاتے ہیں، کسی اللہ والے کے اشعار پڑھے جاتے ہیں یا نعت پڑھی جاتی ہے، تب تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھا جائے تو وہ غفلت کے ساتھ سنتے ہیں. ہمارے مشائخ لکھتے ہیں کہ انسان کے بنے اشعار کو سن کر آنکھوں میں آنسو آئے اور اللہ کا کلام سن کر غفلت چھائے، یہ علامت ہے کہ انسانوں کی محبت دلوں میں بڑی ہے اور اللہ کی محبت سے دل خالی ہے. اگر یہ دل اللہ کی محبت سے بھر جائے تو اس کا سیدھا اثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن کی خاص کر کے وہ آیتیں جن آیتوں میں اللہ نے عذاب کا تذکرہ کیا، جہنم کا تذکرہ کیا، ہمارے مشائخ لکھتے ہیں کہ قدرتی طور پر انسانوں کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. آج تو بڑا عجیب حالات ہے کہ جہنم کی آیتیں حافظ صاحب پڑھتے ہیں اور مجمع سے آواز آتی ہے سبحان اللہ. ارے بھائی یہ رونے کا مقام ہے، یہ سبحان اللہ کہنے کا مقام نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات میں لکھا کہ جب یہ قرآن پڑھتے تھے اور جہاں جہنم کی آیت پر گزر ہو گیا، علماء لکھتے بس آگے نہیں بڑھتے تھے. اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رات کو قرآن پڑھ رہی ہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے ایک ایسی آیت پر پہنچ گئی جس میں جہنم کا تذکرہ. بس کہتے ہیں اس آیت پر پہنچی تو اب آگے کی آیت ذہن میں نہیں آتی، بار بار وہ جہنم کی آیت کو پڑھتی ہے. علماء لکھتے ہیں روتے روتے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری رات گزار دی، پوری رات. آج کے اس بگڑے ہوئے دور میں یہ تو ضرور ملے گا آپ کو کہ کوئی عورت ٹی وی کی اسکرین پر ننگے نظارے دیکھتے دیکھتے رات گزار دے، لیکن اللہ ماشاء اللہ مشکل سے ایک قصہ ایسا ملے گا کہ کوئی نیک عورت اللہ کے قرآن کو پڑھتے پڑھتے رات گزار دے، مشکل سے. اور یہی حال ہم مردوں کا بھی ہے، بلکہ عورتوں سے زیادہ مردوں میں غفلت چھائی. عورت تو خود بھی بیچاری روزے رکھ لیتی، قرآن پڑھ لیتی، مردوں کو دیتا وہی غفلت. رمضان جیسا مبارک مہینہ آ کر چلا جائے لیکن تب بھی غفلتیں دور نہیں ہوتی، نیند نہیں ہوتی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جو ہمارے امام ہیں، جن کا رمضان میں معمول تھا کہ ایک قرآن دن میں ختم کرتے تھے، ایک قرآن روزانہ، ایک قرآن دن میں ختم کرتے اور ایک قرآن رات میں ختم کرتے روزانہ اہتمام کے ساتھ. ہماری طرح نہیں، ہمارے یہاں ہم نے دیکھا کہ رمضان کا چاند ہوتا ہے تو ماشاءاللہ ایسا جوش چڑھتا ہے کہ جہاں دیکھو وہاں سب قرآن لے کے بیٹھے ہیں. چند دن قرآن کا معمول رہتا ہے، 5 دن 6 دن، پھر ایک اشرا ختم نہیں ہوتا کہ لوگوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے. پہلے 2-4 دن تراویح میں دیکھتے ہیں کہ پہلی سب میں بھی جگہ نہیں رہتی اور اس کے بعد پہلی سب خالی ہو جاتی، پیچھے سب لگاتے. پھر لوگ کہاں گئے تو مول صاحب اب سب تھک گئے، اب کب آئیں گے تو کب آخری اخرے میں ملیں گے. تو شروع میں اور آخر میں بیچ میں غفلت چھا جاتی. ہمارے کنٹھاریا میں ایک حاجی صاحب ہے، ان کا ہمیشہ معمول ہے 5-6 دن میں ایک کلام ختم کرتے ہیں ہمیشہ. اور سفید داڑھی بڈھا آدمی، لیکن قرآن سے اتنا لگاؤ کہ ہر 5-6 دن میں ایک قرآن ختم ہوتا ہے. اور یہ رمضان کی بات نہیں، عام دنوں کی بات ہے، عام دنوں کی، اور کئی برسوں سے معمول ہے، برسوں سے. ابھی جب میں سگرام پورے سے اعتکاف ختم کر کے پہنچا گاؤں کنٹھاریا تو تراویح کے بعد ان کی ملاقات ہو گئی. میں نے پوچھا حاجی صاحب کیا خبر ہے؟ تو مولانا اللہ کا احسان. میں نے کہا رمضان میں کیا معمول ہے؟ تو کہ اللہ کا احسان ہے روزانہ کے 10 پارے پڑھ لیتا ہوں. تو 3 دن میں ختم ہوا کہ نہیں؟ اور یہ کون کرتا ہے؟ جوان آدمی نہیں، بڈھے آدمی کا معمول کہتا ہوں، بڈھے آدمی کا. روزانہ 10 پارے 3 دن
میں ایک قرآن ختم ہوتا ہے. آج ہمارے مردوں سے پوچھے بھائی کیا کرتے ہیں؟ مولانا شروع کے 4-5 دن میں ایک ختم کر دیا لیکن اس کے بعد سے دوسرا لے کے بیٹھے ابھی تک ختم نہیں ہوا. دعا کرو کہ جلدی ختم ہو. غفلت ہے، کوتاہی، سستی. دنیا کے کاموں کو ہم نے کام سمجھا، قرآن پڑھنے کو کام نہیں سمجھا، دین کے کام کو ہم نے کام نہیں سمجھا. شیخ الہند رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. میں نے سگرام پورے میں مستورات کے بیان میں واقعہ نقل کیا تھا عورتوں کے لیے، کاش کے مرد بھی اس سے عبرت لے لیں. شیخ الہند رحمۃ اللہ ان کے گھر کی جو عورتیں تھیں ان کا ایک بچہ گھر کی عورتوں کو تراویح پڑھاتا تھا. گھر کا بچہ، عورتیں اگر تراویح پڑھنا چاہتی ہے کسی امام کے پیچھے تو وہ امام محرم ہونا چاہیے کہ جس سے شادی نہیں کر سکتے، یعنی گھر کا ہی لڑکا ہو، اس کے پیچھے پڑھ سکتی ہے، گنجائش ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ کی عورتیں اپنے بچے کے پیچھے تراویح پڑھتی تھی. ایک دن بچہ بیمار ہو گیا تو عورتوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ کو مدرسے میں پیغام دیا کہ آج کوئی اچھا حافظ قرآن بھیجنا اور ایسا حافظ ہو جس سے پردہ کرنے کی نوبت نہ آئے، یعنی عمر اس کی کم ہو. ٹھیک ہے، ایک حافظ صاحب کو بھیج دیا. یہ حافظ صاحب تراویح میں 4 پارے سنائے. کتنے سنائے؟ 4 پارے کی تراویح. ہم جو پڑھتے ہیں وہ 1.25 پارے کی، ہم جو پڑھتے ہیں بھائی وہ 1.25 پارے کی پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی ہم جانتے ہیں کیسے ختم ہوتی ہے. بدلتا قبول فرما دیں. 4 پارے پڑھائے اور مردوں کو نہیں عورتوں کو پڑھائے. جب 4 پارے ختم ہوئے حافظ صاحب نے نماز ختم کر کے چلے گئے. حافظ صاحب سوچتے ہوں گے میں نے بہت بڑا کام کیا کہ 4 پارے سنا دیے. جب شہری کے وقت حضرت گھر آئے تو عورتوں نے منہ بگاڑا، عورتوں نے منہ بگاڑا اور غصہ کرنے لگی. تو حضرت فرماتے ہیں ارے عورتوں ایسی کون سی بات ہو گئی کہ آج تم منہ بگاڑتی ہو، غصہ کرتی ہو؟ تو کہنے لگی آپ نے کیسا حافظ بھیجا؟ کہا میں نے بہت اچھا حافظ بھیجا تھا، عمدہ قرآن پڑھتا ہے. ارے کیا خاص عمدہ قرآن پڑھتا ہے؟ 4 پارے پڑھے اور چلا گیا. ہمارا بچہ روزانہ 7 پارے سناتا ہے. کتنے سناتا ہے؟ اللہ نے ان عورتوں کے معمول کو دیکھ کر شوق سے 1.25 پارا پڑھنے کی توفیق دے. زیادہ کی نہیں کہتا، بس ایک لفظ بڑھا دیا کہ شوق سے، محبت سے. اگر ہم محبت سے بھی 1.25 پارے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے کافی ہے. 7 پارے کی تراویح سنتی تھی شیخ الہند رحمۃ اللہ کی عورتیں. آج ہمارے گھروں سے تم سمجھو کہ وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک گھر ایسا آپ کو محلے میں ملے گا کہ جس گھر میں قرآن کی تراویح عورتیں پڑھتی ہو. اللہ ماشاء اللہ. ورنہ سب علم طرح اور علم طرح بھی ہم جانتے ہیں کہ کیسے ہوتی ہے. پوجا میں آتی ہوں، پوجا میں آتی ہوں، فٹ 10 منٹ کا 20 رکعت ختم. بلکہ اللہ معاف کرے مجھے سورت میں ایسے حافظ ملے ہیں کہ وہ 20 منٹ میں 20 رکعت پڑھا دیتے ہیں. کیسی نماز ہوتی ہوگی؟ 20 منٹ میں 20 رکعت. ایسے حافظ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. اور تعجب یہ ہے کہ وہ اس کو فخری انداز میں بیان کرتے ہیں مولانا اللہ کا فضل ہے اپنے 20 منٹ میں 20 رکعت پڑھا دیتے ہیں. بہت بڑا کمال کر دیا. اللہ کا احسان ہے کہ آپ ولی نہیں ہیں ورنہ آپ کی کرامت کہی جاتی. یہ حالات ہیں. یہ ہمارے مشائخ لکھتے ہیں یہ علامت ہے قرآن سے دوری کی. جس کے دل میں قرآن کی محبت اتر جائے، اللہ کی محبت اتر جائے، وہ قرآن کو محبت سے سنے گا. الحمدللہ آج یہاں میں نے یہ جو 3 بچوں کا قرآن سنا الحمدللہ دل خوش ہو گئے. کتنا صاف اور کتنی بہترین آواز سے، جگہ برابر بھاگتے نہیں، نہ کوئی گننا چھوڑتے نہ مد چھوڑتے، اطمینان سکون سے اور اچھی آواز سے قرآن پڑھتے ہیں. آپ لوگ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے حافظ نصیب کیے. اللہ تعالیٰ ان حفاظ کی عمروں میں
برکت نصیب فرمائے اور اللہ ان کے سینوں میں قرآن کو جمع کرے. بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے ماشاءاللہ. ایک عورت کا واقعہ لکھا کہ اس کا 6 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا. 6 سال کا بچہ. یہ علوم جو ہے چاہے قرآن کا علم ہو یا حدیث کا علم ہو اس کو عمر کے ساتھ کوئی دخل نہیں ہے. ہم لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بڑی عمر کے بعد کوئی علوم بیان کرے تو ایسا لگے کہ ہاں عالم ہے, اور عمر چھوٹ کر تو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں کیسے کام ہو رہا. بھائی دین کے کام کرنے کے لیے عمر کا کوئی دخل نہیں, اور عمر نہیں دیکھی جاتی, وہاں دل کی حالت دیکھی جاتی ہے کہ دل میں تقویٰ اور خوف کتنا ہے. 6 سال کا بچہ حافظ قرآن. پوچھا گیا اس کی ماں سے کہ یہ بچہ حافظ کیسے ہو گیا, تو اس کی ماں کہتی ہے الحمدللہ میں قرآن کی حافظ ہوں. میں قرآن کی, اللہ کرے 2 مرتبہ ہم مسلمانوں میں بچیوں کو حافظہ بنانے کا رواج شروع ہو جائے. بہت ضرورت ہے. آج جو گھروں کی برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ماں کو قرآن یاد ہونے کے بجائے دنیا کے نغمے یاد ہے, فارسی اشعار یاد ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ بیچاری گھر میں اکیلی ہے, اس کو کھانا پکانا وقت بھی گزارنا ہے, قرآن تو آتا نہیں تو اب نغمے گائے گی, اور جب شیطانی نغموں کے ساتھ کھانا پکائے گی تو ان کھانوں میں برکت کہاں سے آئے گی, گھروں میں برکت کہاں سے آئے گی. وہ ماں کہتی ہیں الحمدللہ میں حافظہ ہوں, اور میں روزانہ جب کھانا پکاتی ہوں تو میرے بچے کو زبانی ایک صفحہ پڑھاتی ہوں روزانہ. میرے بچے نے قرآن نہیں کھولا, اگر آپ اس کو قرآن کھول کر پڑھائیں تو کچھ نہیں پڑھے گا. ہاں زبانی کوئی آیت پڑھو وہ شروع کر دے گا. وہ ماں کہتی ہے میں نے میرے بچے کو زبانی قرآن سنا کر 6 سال میں حافظ قرآن بنا دیا. 6 سال میں ایسی عورتیں گزری ہیں. اب یہ کہہ رہا تھا امام اعظم امام اعظم رحمۃ اللہ روزانہ رات میں بھی قرآن ختم کرتے ہیں تو دن میں بھی ایک ختم ہوتا ہے. تو کتنے ہو گئے مہینے کے جی 7 ہوئے نا. اب تو حساب کتاب زیادہ جانتے ہیں, دکان پر بیٹھے والے لوگ. 7 قرآن ایک مہینے کے, اور تراوی میں 3 پارے کی تراوی, تو تراوی کے 3 کتنے ہو گئے 63 63 قرآن. علماء لکھتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ رمضان میں 63 قرآن ختم کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایک مرتبہ رات کو مسجد میں آئے, عشاء کی نماز کے بعد دعا میں لگے ہوئے, سارے لوگ چلے گئے. مسجد کا چراغ بند کرنے والا انتظار کرتا ہے. امام صاحب نکلے تو چراغ بند کر کے میں بھی جاؤں, جیسے مؤذن صاحب بیچارے کہ جب تک مصلی مسجد میں رہے گا بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ صاحب جائیں تو دروازہ بند کر کے جائیں. تو وہ چراغ بند کرنے والا امام صاحب کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ حضرت نکلے تو چراغ بند کر کے جاؤں. امام صاحب نے دیکھا کہ بیچارہ میری وجہ سے بیٹھا ہے, تو حضرت نے فرمایا بھائی تو تیرا چراغ بند کر دے, مجھے اب چراغ کی ضرورت نہیں, چراغ بند کر دے اور تو چلا جا, میں جب فارغ ہو جاؤں گا تو چلا جاؤں گا, دروازہ بند کر دوں گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ آپ کی تنہائیوں میں نماز پڑھنے میں لگے. رات کی تاریکی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نماز پڑھتے ہیں اور کلام مجید کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت کریمہ پر پہنچتے ہیں اور مالک کے بار بار یا
آیت پڑھتے آگے بڑھتے ہی نہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، روتے جا رہے اور قرآن پڑھتے، رب العالمین فرماتے آج کا وہ دن ہے کہ ہم اعلان کریں گے اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیت میں میدان محشر کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ جمع ہوں گے، میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اور لوگوں زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوانے سے پڑے گا۔ آج یہ سورج ہم سے کروڑ میل دور ہے، لیکن اس کے باوجود گرمی برداشت نہیں ہوتی، دھوپ برداشت نہیں ہوتی، اور آپ دیکھ رہے برسات ہو رہی ہے پھر بھی پنکھے چل رہے ہیں، یہ گرمی کا عالم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے محبوب صاحب فرماتے اے لوگوں جب تم دیکھو کہ برسات کا موسم ہو، برسات کا زمانہ ہو اور اس کے باوجود گرمی لگے، یقین کرو قیامت قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جب تم دیکھو کہ برسات کا موسم ہو پھر بھی گرمی لگے تو یقین کرو کہ قیامت قریب ہے۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے رب العالمین میدان میں کا تذکرہ فرماتے علماء لکھتے وہ میدان جس میں سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور جب ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی ٹکنوں کے برابر، کوئی گھٹنوں کے طرح، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، بعض گنہگار ایسے بھی ہوں گے جو حلق تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے جن کی ہولناکی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ عمل والی عورت اپنا عمل جھنڈے کی اسے پتہ نہیں چلے گا۔ علماء لکھتے ہیں حامل عورت اپنا عمل جھنڈے کی لیکن اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہیں جب رب العالمین میدان محشر میں تمام انسانوں کے سامنے کلام فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، رب العالمین فرمائیں گے اے مجرموں دنیا میں بہت مزے کیے تم نے، بہت خطائیں کی ہے تم نے، جب تک تمہارے پیروں میں طاقت تھی گناہوں کے رستوں کی طرف چلتے جیب بڑی ہوئی رہتی تھی تو تمہیں میں یاد نہیں آتا، لیکن دنیا میں میں نے میرے نیک بندوں کی وجہ سے تمہارا کھانا بھی بند نہیں کیا، پانی بھی بند نہیں کیا۔ اے مومنوں دنیا کا مسئلہ تھا کہ میں تمہارے گناہوں کے باوجود تم پر پردہ ڈالے ہوئے تھا، لیکن آج میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ۔ اللہ 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 ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے بھائی۔ وہ حالات کیسے ہوں گے جب کہ رب العالمین بندوں سے خطاب فرماتے ہوں گے کہ اے مجرموں الگ ہو جاؤ اور اے نیک لوگوں الگ ہو جاؤ۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہم مجرموں میں ہیں یا نیک لوگوں میں ہیں، بس اللہ یہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کے دفتر میں ہمارا نام کن لوگوں میں لکھا جا رہا ہے۔ علماء لکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بار 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 یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں، یہاں تک کہ بیٹھ گئے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے آنسو بہا رہے کہ اللہ تو ہمیں مجرموں میں نہ فرمانا۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ کتنا بڑا آدمی جس کا رمضان میں 63 قرآن ختم کرنے کا معاملہ اور جن کو اللہ نے منصب امامت کے لیے قبول فرمایا،
اتنا بڑا آدمی، لیکن وہ تہجد کے وقت میں رو رو کر دعا مانگتے ہیں، اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم مجرموں کو الگ کریں گے، اے اللہ تو ہمیں مجرموں میں نہ رکھنا۔ علماء لکھتے ہیں جب صبح صادق کا وقت آیا اور چراغ جلانے والا مسجد میں آیا تو دیکھا کہ ایک کونے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، تنہائی میں، رات کی تاریکی میں۔ اللہ ہمیں رات کے اندھیروں میں رونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہم عشاء کے بعد بتیاں بند کرتے ہیں اور تھوڑا رلا دیتے ہیں، یہ تو اصل میں بزرگوں کی نقل کرتے ہیں۔ اصل تو رونا ہے رات کی تاریکی میں، جب کہ دنیا سوئی ہو اور ہم مسجد میں جاتے رہیں۔ اصل رونا تو وہ ہے، لیکن وہ عادت پڑے اور ہم کو احساس ہو کہ اندھیرے میں رونے میں کتنا سکون ملتا ہے، اس لیے یہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ اس نقل کو بھی اصل بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہم گنہگاروں کی مغفرت فرمائے۔ چراغ جلانے والا جب آیا، دیکھا کونے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، قریب جا کر دیکھا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، وہ حیران ہو گئے کہ یا اللہ یہ تو عشاء کے وقت سے بیٹھے ہیں۔ معلوم کیا تو فرمانے لگے، ہاں بیٹا عشاء کے بعد سے اللہ کے قرآن نے ایسا رلا دیا کہ میری نیند اڑ گئی، میں مسجد ہی میں بیٹھا۔ علماء لکھتے ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جنہوں نے 40 سال تک، 40 دن میں 40 سال تک عشاء کے رجوع سے فجر کی نماز ادا کی ہے، 40 سال۔ معلوم ہوتا ہے یہ عشاء کے بعد سوتے نہیں تھے، بس عشاء کے بعد ایک ہی کام ہوتا تھا، مصلی پر جا کر اپنے مالک کو راضی کر لیں۔ اس لیے ہمارے مرکز کے مشائخ جو ہیں، مرکز کے بزرگان دین اکثر یہ آواز لگاتے ہیں کہ ایک دن میں چل پھر کر محنت کرنے والوں رات کو رونے کا معمول بناؤ۔ جس نے رات کو اٹھ کر رونا سیکھ لیا، یقین کرے اللہ اس کی دعوت میں اثر ڈال دے گا۔ دعوت میں اثر اسی وقت آئے گی جب کہ رات کا رونا نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ توحید-سنت.com حضرت رابعہ بصریہ کتنا روتی تھی، عورت ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں اتنا روتی اللہ کے خوف سے کہ جس جگہ بیٹھ کر روتی تھی وہاں آنسو جھرکا کرتی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اتنا پانی آنسوؤں کا ہو جاتا تھا کہ وہاں گھاس اگ جایا کرتی تھی، گھاس اگ جاتی تھی، اتنا روتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جو اللہ کے خوف سے روئے، اللہ کی خشیت سے آنسو بہائے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ کیا جہنم کی آگ کیسی؟ تو علماء کتابوں میں لکھتے ہیں نارکم حاجہ احد وسبعون جزءا من النار من نار جہنم۔ علماء لکھتے ہیں نارکم حاجہ احد وسبعون جزءا من نار جہنم، کہ یہ دنیا کی جو تمہاری آگ ہے یہ جہنم کی آگ کا 71واں حصہ ہے، 71، 71واں حصہ، یعنی 71واں حصہ ہے جہنم کی آگ کا۔ یہ آگ جو دنیا میں ہمارے پاس ہے، علماء لکھتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑھ ہوئی ہے، 70 گنا۔ اب اندازہ لگائیں کہ دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے۔ چل علماء لکھتے ہیں کہ دنیا کی آگ نیک اور بد میں تمیز نہیں کرتی، وہ نیک بھی اگر غفلت کرے تو اس کو جلا دے گی اور برے آدمی کو بھی جلا دیتی ہے۔ جہنم کی آگ تو کہنا جہنم کی آگ تنہا بروں کو جلائے گی، نیکوں کو وہ اثر نہیں کرے گی، نیکوں کو جلا نہیں سکتی۔ دنیا کی آگ کہتے ہیں تیز ہوا چلے تو اس سے بجھ جاتی ہے، یا اس پر پانی ڈالا جائے تو بجھ جاتی ہے۔ جہنم کی آگ علماء لکھتے ہیں کہ رونے والے کے آنسوؤں سے بجھتی ہے۔ جب کوئی اللہ کے خوف سے روتا ہے تو آنکھ سے نکلا ہوا آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ انسان کا انسان، پتھر بھی اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ ایک عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں
کہ میں نیا مسلمان ہوا تھا، ابھی میرے دل میں کچھ شکوک و شبہات تھے اسلام کے بارے میں، اور اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا سفر ہوا۔ کچھ لوگ جا رہے تھے، راستے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے صحابی دیکھو سامنے پہاڑ ہے، پہاڑوں کے دامن میں چلے جاؤ اور پہاڑوں سے جا کر کہو کہ تمہارے نبی کو پیاس لگی ہے، پانی دو۔ علماء لکھتے ہیں جہاں آپ قاسم انسانوں کے نبی ہے، پہاڑوں کے بھی نبی ہے۔ پہاڑ بھی تو مخلوق ہے، جیسے ہم کو اللہ نے پیدا کیا پہاڑوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ جب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑوں کے قریب گئے اور جا کر عرض کرتے ہیں پہاڑوں تمہارے نبی نے مجھ کو بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء لکھتے ہیں اللہ نے پہاڑوں کو بولنے کی طاقت دی، کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے میں نے پہاڑوں سے کہا کہ تمہارے نبی کو پانی کی ضرورت ہے، پانی لاؤ۔ علماء لکھتے ہیں پہاڑوں سے آواز آتی ہے اور صحابی جا کے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہمارے پاس تو ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہے، ایک قطرہ بھی نہیں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں نے یہ کہا ہے کہ ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ کہا جاؤ پوچھو کیا وجہ ہے۔ اللہ اکبر، صحابی آئے اور پوچھا تو پہاڑوں سے آواز آتی ہے، اے صحابی جب سے اللہ نے قرآن میں آیت اتاری ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، جب سے یہ آیت قرآن میں اتری ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس وقت سے ہم نے اتنا روئے کہ ہمارے پاس جتنا پانی تھا سب ختم ہو چکا، رو کے پانی ختم ہو گیا۔ کون کہتا ہے بھائی؟ جی پہاڑ ہے، پتھر رو رہے ہیں، پتھر۔ ہمارے علماء نے پتھروں کے رونے کے واقعات نقل کیے، آپ کو تعجب ہوگا کاش کے اللہ کے خوف سے انسان روتا، پتھر رو رہے ہیں، پہاڑ کہتے ہیں اتنا روئے کہ ہمارے پاس ایک قطرہ نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں وجہ کیا ہے؟ تو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گنہگاروں سے جہنم کو بھریں گے، اور جب جہنم بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ جہنم کو پوچھیں گے حلیم تیراتی، اے جہنم تو بھر گئی؟ اللہ اکبر، جہنم سے آواز آئے گی حلیم مزید، کیا اور بھی ہے؟ ابھی تو میرے پاس بہت جگہ ہے۔ کون کہے گا؟ اللہ۔ علماء لکھتے ہیں وہ جہنم جس کا حال یہ ہے کہ جہنمی کی جسم پر جو پسینہ ہوگا اس پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو اس قطرے کی گرمی کی وجہ سے پورا احد پہاڑ پگھل جائے، پورا ایک قطرے میں اتنی حرارت ہوگی، اتنی گرمی ہوگی جہنمی کے جسم پر جو پسینہ ہوتا ہوگا۔ علماء لکھتے ہیں جہنمی جہنم میں پانی کے لیے تڑپے گا اور وہ پانی کا سوال کرے گا، کوئی سننے والا نہیں، کوئی سنے گا نہیں چیخوں پکار، کہتے بہت زیادہ جب چیخے گا، بہت تڑپے گا تو ایک جہنم کا فرشتہ آئے گا، اس کے ہاتھ میں گلاس ہوگا اور پانی لے کر آئے گا۔ علماء لکھتے ہیں جہنمی کا پانی کیا ہوگا؟ کہتے پانی وہ پانی نہیں جو دنیا میں پیتے ہیں، کہتے اس گلاس میں جہنمیوں کے جسم سے نکلا ہوا خون اور پیپ بھرا ہوا ہوگا، خون اور پیپ اس گلاس میں ہوگا۔ جب جہنمی کو دے گے وہ جہنمی اتنا پیاسا ہوگا کہ وہ دیکھے گا کہ خون پیپ ہے لیکن پھر بھی پی جائے گا۔ سوچو ذرا، علماء لکھتے ہیں کہ پی تو جائے گا لیکن وہ اتنا گرم ہوگا کہ جیسے پیے گا اس کی آنتیں اس کی حرارت اور گرمی کی وجہ سے ٹکڑے ہو کر پیچھے کے راستے سے نکل جائیں گے ساری آنکھیں۔
یہ جہنم کی ہولناکی جہنم کی شکتی. علماء لکھتے ہیں وہاں آگ کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے، بڑے بڑے پہاڑ آگ کے، جیسے دنیا میں پہاڑ ہے پتھروں کے، مٹی کے پہاڑ، پتھر کے پہاڑ، وہاں بڑے بڑے آگ کے پہاڑ ہوں گے. میں اکثر اپنے بیان میں کہا کرتا ہوں جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے پہاڑیوں کا سہارا لیتے ہیں، گناہ کرنے کے لیے پہاڑیوں کا سہارا لیتے ہیں. میں نے ابھی رامپورہ میں کہا تھا کہ بہت سے ہمارے ایسے لوگ جن کا عید کے بعد بالکل بکنگ طے ہوتا ہے، کوئی جائے گا ماؤنٹ آبو، کوئی جائے گا مہابلیشور، کوئی جائے گا گوا، اوٹی اور ساپوتر، پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ چلے جاتے ہیں. عید کے بعد ایک ہفتہ تو تلاش ہی نہیں کرنے کا، بالکل موبائل بند. کہاں گئے تو سب گئے پہاڑوں میں، بکنگ طے ہوتا ہے. اور بدقسمتی ہم مسلمانوں کی، ہم جتنا افسوس کریں اتنا کم ہے کہ اخبار والا آخری اشرے میں اخبار میں یوں دیتا ہے کہ اسپیشل مسلمانوں کے لیے عید کے روز سے یہ فلم آئے گی. یہ کیوں دے رہا ہے؟ ہم جا رہے ہیں داڑھی والے کبھی، ہم جا رہے ہیں ٹوپیوں والے کبھی، ہم مسلمان جاتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ٹولے آ رہے ہیں، تب تو وہ آخری اشرے میں دیتا ہے کہ اسپیشل مسلمانوں کے لیے. اور اس میں بھی پھر ٹکٹ کی بکنگ پر بھی آفر ہوتی ہے کہ اگر 3 ٹکٹ بک کرائے تو یہ فری، 5 ٹکٹ بک کرائے تو یہ فری. یہ اس پر ہم مسلمان جتنا افسوس کریں اتنا کم. اللہ کرے ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ غیر ہم سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ کسی طرح ہمارے ہاتھ میں آنے والے نہیں. بلکہ آج تو یہ ہے کہ غیروں کا مارکیٹ مسلمانوں کے اوپر ہے. غیروں کا جتنا گناہوں کا مارکیٹ ہے، جو گناہوں کے ہتھے جو غیر چلاتے ہیں، آپ وہاں جا کر ان کو پوچھیں کہ سب سے زیادہ تمہارے کسٹمر کون، تمہاری بنیاد کس پر ہے تمہارے کاروبار کی، تو وہ غیر یوں کہیں گے کہ ایمان والے مسلمان. سب سے زیادہ مسلمان آتے ہیں اور مسلمانوں پر ہمارے کاروبار کی بنیاد ہے. علماء لکھتے ہیں جو لوگ دنیا میں پہاڑوں کے پیچھے چھپ کر اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور پہاڑیوں میں بیٹھ کر اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم میں آگ کے پہاڑ ہوں گے، ان پہاڑوں کی چوٹی پر لے جائیں گے اور وہاں سے دھکا دیں گے. علماء لکھتے ہیں لڑکتے جب نیچے آئے گا اس کا پورا بدن آگ کی وجہ سے جل کر ختم ہو جائے گا، پورا بدن کچھ باقی نہیں رہے گا. اور اس پر بس نہیں، علماء لکھتے ہیں اللہ پھر پکڑیں گے اور اس کو اوپر لے جائیں گے، اس کا جسم بالکل سالم ہو جائے گا، پھر دھکا دیں گے. علماء لکھتے ہیں مسلسل یہ عذاب ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور پوری امت کی پوری حفاظت فرمائے. علماء لکھتے ہیں کہ جب جہنم کو اللہ پوچھیں گے حل من مزید، تو جہنم کہتے ہو کہ حل من مزید، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم انسانوں میں تو اب کوئی نہیں ہے، بھائی تھوڑے آگے آ جائیں تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو جگہ مل جائے، تھوڑے آگے آ جائیں. اللہ کی ظاہری رحمت بھی برس رہی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ باطنی رحمت کا بھی نزول فرما دے. اللہ اس جہنم کو کہے گا جہنم جتنے انسان تھے جن سے مجھے بھرنا تھا سب کو ڈال دیا، اب انسانوں میں کوئی نہیں ہے، تو پھر بھی جہنم کا نعرہ ہوگا حل من مزید. تو علماء لکھتے ہیں اب اللہ پتھروں سے جہنم کو بھریں گے. وہ جو قرآن نے کہا وقودها الناس والحجارہ کہ وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، تو کہتے ہیں پتھر سے مراد یہ پتھر کہ جب انسانوں سے جہنم بھر جائے گی تو اب اللہ تعالیٰ پتھروں سے جہنم کو بھریں گے. علماء لکھتے ہیں وہ پہاڑ رو رہے تھے اس پر کہ اللہ کل قیامت کے دن جب جہنم میں جگہ رہے گی اور انسانوں سے بھر جائے گی اور بعد میں تو پتھر سے بھرے گا، تو اللہ ان پتھروں میں کہیں ہم لوگ داخل نہ ہو جائے. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، وہ صحابی حیران تھے، کہتے ہیں میرا ایمان پختہ ہو گیا، میرا یقین بڑھ گیا
مجھے جو شبہات تھے وہ شبہات دور ہو گئے کہ وہ مالک جس کے خوف اور خشیت کا یہ عالم ہے کہ پہاڑ جس کے خوف سے روتے ہو اور پہاڑ جس نبی کی ہدایت کرتے ہو، مجھے کیا ہو گیا کہ اس نبی کی میں ہدایت نہ کروں، اس اللہ کے خوف سے میری آنکھوں سے آنسو نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حقیقی مالک کے خوف سے رونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء لکھتے ہیں صحیح معنی میں دنیا میں جو لوگ اللہ کا علم رکھتے ہیں اور اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے خوف کرتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے مالک سے ڈرنے کی، خوف خشیت کرنے کی اور اللہ کے خوف سے رونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت کرنا۔ ایک اعلان بھی ہے بھائی کہ ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہ علیہ، جو سال ہر سال سے ہمارے گجرات میں تشریف لاتے ہیں، دارالخنفا جامع خانقاہ چلتی ہے اور ہر سال رمضان کے بعد الحمدللہ ہمارے سورت مرکز پر حضرت کا بیان کا معمول ہے، تشریف لاتے ہیں، بیان ہوتا ہے۔ آج تک کبھی حضرت کے مدرسے کا چندہ سورت میں نہیں ہوا، یہ پہلا سال ہے کہ حضرت کے مدرسے کا چندہ ہمارے سورت میں شروع کیا ہے۔ اللہ رامپورہ میں بھی اعلان کیا تھا، کافی لوگوں نے تعاون کیا ہے۔ آپ حضرات سے بھی ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ کنتھالیا سے ہمارے مولانا سہیل آئے ہیں، جو حضرت کے خادم خاص حضرت مولانا عبداللہ صاحب پارکھیٹی دامت برکاتہ ان کے فرزند ہیں اور وہ آئے ہیں، وہاں سے حضرت نے بھیجا ہے۔ وہ انشاءاللہ دعا کے بعد ہمارے حاجی رفیق بھائی امیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، حاجی رفیق بھائی کے پاس بیٹھیں گے۔ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ جتنا ہو سکے اپنی زکات سے، صدقات سے، للہ جو بھی لکھانا چاہے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ بہت سلام کی نورانی صورت پہ بہت سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بہت سلام۔ جن کو میں آج میں حق کی قربت میرے سارے نبیوں کی، جن کو امامت ملی اور خیر الامم جن کو امت ملی اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بہت سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بہت سلام، جن کے در میں ماہینوں اللہ جن کے در میں ماہینوں نہ چولہا جلا، جن کے در میں ماہینوں نہ چولہا جلا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کئی دن ہو جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوپٹے کے ایک کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے ابا جان آج اس کو قبول فرما لیں۔
دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے ابا جان ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہم فاقے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ٹماٹر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی۔ اے ابا جان ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل دروازے پر آ گیا، اللہ کے نام کو سوال کر رہا تھا۔ چوتھی روٹی میں نے اس سائل کو کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی۔ آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ مجھے اچانک آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کر روٹی کھا رہی ہے، پتا نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی۔ جیسے مجھے آپ کا خیال آ گیا، آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ کر آپ کی خدمت میں آ گئی ہوں، آپ اس کو قبول کروا لیں۔ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھے۔ سوچو مسلمانوں، جن کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جن کے جسم ہر کو پتھروں سے لہو لہان کیا گیا، ان کا یہ حال ہے، ان کا یہ عالم ہے کہ دھوپ برداشت کرتے ہیں، پتھر کی مار برداشت کرتے ہیں، لیکن اس دین کو ہم تک پہنچانے میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ اللہ کے بندوں، اللہ نے ہمیں قسم کی نعمتیں دے رکھی ہے، رنگ برنگی کھانے دے رکھتے ہیں، قسم کے جوڑے دے رکھتے ہیں۔ اگر کمی ہے ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، اللہ کے دلارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لائے ہوئے دین کی کمی، جن کے گھر میں چورا جلا بدم، جن کے گھر میں دیا تک لاتا دادوں دیش کا تمونال کیا سمل کے دیے جس نے دریا کوئی محروم تر سے نرسا گیا، کوئی محروم تر سے نرسا گیا، اس نادی کی صفا، اس نادی کی صفا، بےحد سلام مصطفیٰ شان رحمان، بےحد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، گردنوں کو جھکا لیں، مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے، بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ وہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے رو سے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بن گئے، سیاہ دار بن گئے، اتنا ہی گزری اس کو رب کی چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکارے تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ آگے والے پیچھے والے آئیں جائیں،
سب کی زبان پر اللہ کا نام ہے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملا تو میں اپنے مالک کا ذکر کروں۔ Allah
دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے ایک اللہ سے لو لگانے کی کوشش کریں. بھول جائیں دنیا میں کوئی ہمارا ہے اور واقع میں اللہ کے بندو اس دنیا میں سوائے اللہ کے کوئی ہمارا نہیں. یقین کریں اللہ کی رحمت دل پر اتر رہی ہے، گناہوں کی ظلمت دل سے نکل رہی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب دعائیں مانگتے تھے رویا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعائیں مانگو رویا کرو سب کو فتح دو. اگر رونا نہیں آتا ہے رونے کی شکل بھی بنا لو، اللہ اس بہبود کو قبول کر لو. اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں کہ اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے. یقین کرو اللہ کے بندو، اللہ کے بندیوں کہ یہ جو برسات کا پانی گر رہا ہے اس پانی کی اللہ کے وہاں کوئی حیثیت نہیں جس کی کہ تمہاری آنکھوں سے گرنے والے پانی کی اللہ کے وہاں قدر ہے. اور ہمارے لکھتے ہیں یہ برسنے والا پانی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ جہنم کی آگ کو بجھا سکے، لیکن انسان کی آنکھ سے بہنے والا آنسو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا سکے. انسان جب اللہ کے خوف سے روتا ہے اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کے شام بندوں کی مجلس ہے، رونے والے بندوں کی مجلس ہے. ہم تو اسی لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ رو رو کے اپنے روح سے کو راضی کریں. اللہ کے بندوں آج 19ویں تراویح ہو گئی. سوچو ذرا اگر آج بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی
یہ رشتے ناطے تعلقات جب تک جان میں جان ہے جب یہ نکل جائے گی کوئی کرے کرنے والا سوچو ذرا ہمارا بجلی نہ ہو تو پسینہ ہونے لگے، نرم گردوں کے بغیر نیند نہیں آتی، ہمارے پیروں میں پاؤں ٹوٹ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے۔ سوچو ذرا اس مالک نے ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا۔ سوچو ذرا یہ دنیا کی آگ ہم سے برداشت مجھ کو
گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا۔ اے وہ مالک جو کالی رات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی آنکھ کی آہٹ کو سنتا ہے، اے اللہ ہم گنہگاروں کی آہوں کو سن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا حنان یا منان یا غفار یا ستار یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ اے اللہ بے شک اے اللہ آپ کے نام بڑے مقدس ہیں، بڑے پاکیزہ آپ کے نام ہے اللہ۔ یہ زبانیں ہماری گندی ہو چکی ہے اللہ، گندی ہو چکی ہے اللہ، یہ زبانیں گندی زبانوں سے تیرا نام تیرا نام لگے تو اللہ آپ کے اس مقدس ناموں کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں ہمارے، بے شک ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، غیر مجرم ہیں۔ اے اللہ ہم سے خطائیں لے کر آئے ہیں، گناہ لے کر آئے ہیں اللہ، گناہ لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ تیری چوکٹ پر تو اچھے اعمال لے کر آنا چاہیے تھا، اے مالک کل میدان میں شر قائم ہوگا، لوگ اپنے اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان میں شر میں آئیں گے۔ اے اللہ جلال میں ہوں گے، بڑے بڑے نفسوں کی زبان پر ہوگا یا رب نفسی یا رب نفسی۔ اے اللہ انبیاء کانپتے ہوں گے، نبی کانپتے ہوں گے، اے اللہ ہم جیسے گرے داروں کا کیا کریں گے؟ اے اللہ آپ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کل جب میدان میں شر قائم ہوگا لوگ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ اے اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اے اللہ آپ قرآن میں فرماتے ہیں اس دن ہم انسانوں کی زبانوں کو تالا مار رہے ہیں، ان کے منہ کو مار نہیں گئے، میدان زبان کو تالا لگ جائے گا۔ اے اللہ وہ دن کہتا ہے، وہ دن کہتا ہوگا انسان کے آگا بولیں گے، آگا بولیں گے یہ بولتی ہوگی کہ ہمارے لوگ سو جاتے تھے لیکن یہ تیرا وہ بندہ ہے، وہ بندی ہے کہ لوگ تو سو جاتے تھے اور یہ اندھیروں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان آنکھوں سے ننگی تصویریں دیکھا کرتے تھے۔ سوچو مسلمانوں، سوچو وہ
दिन कैसा होगा, इंसान की जुबान को ताला होगा, इंसान की आंखें बोलती होगी, इन्हों को कैसे कैसे गुनाह किए हैं। इंसान के कान गवाही देंगे कि अल्लाह यही वो काम है कि रोजा होता था लेकिन इन्हें पता नहीं चलता था, ये इन कानों से की सुना दिया करते थे, ये गाने सुना करते थे, ये म्यूजिक और गाने सुना करते थे। अल्लाह आपका कुरान कहता है अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम अला अफ़वाहिहिम अला अफ़वाहिहिम, और अल्लाह आप फरमाते हैं वतुकल्लिमुना अयदीहिम, इंसानों तुम्हारे हाथ बोलेंगे, हाथ ये हाथ बोलेंगे कि दुनिया में इन हाथों से किन किन माओं की इज्जतें लूटी गई थी। अल्लाह अल्लाह आपका कुरान कहता है इंसान के पैर बोलेंगे, ये पैर गवाही देंगे, और क्या गवाही देंगे, ये पैर कहते होंगे कि मालिक ये तो मेरे न चाहने के बावजूद मुझे गंदगी के अड्डों पर ले जाता था, औरतों को ले जाया करता था। रोने वाले बंदे आकर बैठे हैं, रोने वाली बच्ची आकर बैठी है, ऐसा सच है अल्लाह सच है, ये रोने वाले अल्लाह तो ये अपने बाप के सामने इतना सही रहे होंगे अल्लाह अल्लाह रोने वालों को कबूल करवा रहे, अल्लाह की आंखों से बहने वाले आंसुओं को कबूल करवा रहे, अल्लाह इसमें नौजवान आकर बैठे हैं जिनकी जवानी के शब्द तुझे बहुत पसंद है, हमारे नौजवानों को कबूल करवा रहे, अल्लाह कबूल करवा रहे, इन्हें दीन के दाई बना रहे, इन्हें दायरा की बात पैदा करवा रहे, अल्लाह दीन के कामों पर इनको कबूल करवा रहे, अल्लाह इनको तकाजों पर उठने वाला बना रहे, तकाजों को पूरा करने वाला इनको बना रहे, अल्लाह सफेद दाई वाले हाथ पैदा कर देते हैं जिनकी दायरों को देखकर दूसरे पाते हैं। मेरे भाई हमारे बूढ़ों पर रहम फरमा दे, रहम फरमा दे, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत दे दे, इनकी आफियत दे दे। अल्लाह बेचारे मर्द आए हैं, औरतें आई हैं, अल्लाह ये सब तेरे सामने अपनी हालत लेकर आए हैं, अपनी परेशानियों को लेकर आए हैं। अल्लाह जिनकी क्या परेशानी है, किनके क्या दुख है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे, सबके गमों को दूर फरमा दे, दुखों को दूर फरमा दे, हलाल और पाकीज़ा रोज़ी अता फरमा दे, हलाल और मुस्तक़िल से इबादत फरमा दे। अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत दे दे, दुकानों में बरकत दे दे, तिजारतों में बरकत दे दे, खेतियों में बरकत दे दे। अल्लाह हमारे घरों में तेरी बरकत का नुज़ूल फरमा दे, रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। अल्लाह जिस मुसलमान ने अपने घरों को शैतान का अड्डा बनाया है, अल्लाह जिस मुसलमान ने अपने घर को शैतान का अड्डा बनाया है, अल्लाह उसे सच्ची पक्की तौबा की तौफीक दे दे, शैतानी असरात से अपने घरों को पाक करने की तौफीक अता फरमा दे, शैतानी चीजों को अपने घरों से निकालने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह वो कैसे मुसलमान हुआ करते थे जो अपने घरों को मस्जिद नबी का नमूना बनाने की कोशिश किया करते थे। अल्लाह आज मुसलमानों के घरों को दुकानों को देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे शैतान के अड्डे हैं, शैतान के फंदे हैं। अल्लाह शैतानी असरात से इबादत करवा लें, शैतान के फंदों से इबादत करवा लें, नफ्स शैतान के धोखों से इबादत करवा लें। ऐ भाई आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल ये आंख बंद होने वाली है।
فوت موت عطا فرما، اے اللہ مبارک مہینوں کی موت عطا فرما، روزے کی حالت میں موت عطا فرما، مکہ مدینے کی موت عطا فرما، جمعہ جیسے مبارک دن کی موت عطا فرما۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے لیے رشتے داروں کے لیے جو مانگنا ہے مانگے، یقین کریں بڑی مبارک مجلس ہے، رونے والوں کی مجلس ہے، جو مانگا جائے گا انشاءاللہ اللہ ضرور سوال کو پورا کر دے گا۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اے اللہ دعوت و تبلیغ کی نسبت پر جو محنتیں ہو رہی ہے اے اللہ تو قبول فرما لے، اے اللہ جتنے ساتھی تیری راہوں میں نکلے ہیں اے اللہ سب کو قبول فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی عبادت فرما، اے اللہ وہ تو اللہ کے راستے میں ہیں، ان کی عورتیں بچے گھروں پر ہیں اے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما لے، اے اللہ خانقاہوں کی لائن سے مدارس مکاتب کی لائن سے جو محنتیں ہو رہی ہیں اے اللہ تو قبول فرما، ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ اس بستی کے جتنے بھی فکر رکھنے والے احباب ہیں، ذمہ دار احباب ہیں، اور اس مسجد کے بھی جتنے فکر کرنے والے حضرات ہیں اے اللہ سب کو قبول فرما، سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ جن ساتھیوں کی فکروں کے نتیجے میں آج کا یہ دن بھر کا پروگرام ہوا اے اللہ ان ساتھیوں کو تو جانتا ہے اے اللہ تو انہیں دنیا آخرت میں بہتر بدلا عطا فرما، اجر عظیم اجر جزیل عطا فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ تو اپنی شاہ نشان عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ایک ضروری اعلان، آئندہ سنیچر کو تراویح کے بعد حضرت کی اصلاح کی مجلس تنابت پورہ بڑی مسجد میں ہوگی۔ آئندہ سنیچر کے روز تراویح کے بعد حضرت کی اصلاح کی مجلس تنابت پورہ بڑی مسجد میں ہوگی انشاءاللہ۔ Thank you.